बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आपको याद होगा जब पंजाब में निगरान हुकूमत बन रही थी तो उस वक्त जिन लोगों के नाम सामने आए थे उसमें एक आहद चीमा का नाम भी था। और हमने उस वक्त ये सवाल उठाया था कि आहद चीमा तो खुद कैबिनेट में हैं, हुकूमत के अहदेदार हैं, उनको निगरान वज़ीर आला कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन बहरहाल हुकूमत ने उनका नाम दिया था, नून लीग ने उनका नाम दिया था और उनका नाम कंसिडर भी हुआ था। वो फिर मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास गया तो फिर मोहसिन नकवी साहब का नाम आ गया। अब निगरान हुकूमत का जो अभी पिछले दिनों खैबर पख्तूनख्वा में भी ये सवाल उठा था कि खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमत नहीं है, वो तो पीडीएम की नुमाइंदा हुकूमत है और इत्तेहादी जमातों के 3-3 4-4 वजीर लगे हुए हैं। ये सवाल तब भी उठा था। अब जब निगरान वज़ीर आज़म की बात हो रही है तो फिर अजीबो गरीब नाम हमारे सामने आ रहे हैं और कई ऐसे नाम आ रहे हैं जो न्यूट्रलिटी की किसी डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरते। मसलन मैंने आपको सदरुद्दीन राशिदी साहब का नाम भी बताया था कि उनका नाम भी चल रहा है, पीर पगारा साहब का नाम चल रहा है। तो हालांकि उनकी जमात जो है वो इस वक्त असम्बली के अंदर बैठी हुई है और वो पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं। लेकिन अब जो नाम सामने आया है वो बहुत हैरान कुन है और ये मत सोचिएगा कि उस नाम पर संजीदगी से गौर नहीं हो रहा। बहुत संजीदगी के साथ गौर हो रहा है कि इसहाक डार साहब को निगरान वज़ीर आज़म बना दिया जाए। अब आप सोचेंगे इसहाक डार मौजूदा हुकूमत के जो है वो वज़ीर ख़जाना हैं, नून लीग के सीनियर तरीन रहनुमाओं में से हैं। जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो ये तकरीबन डिप्टी वज़ीर आज़म थे और एक तरह से डिफैक्टो वज़ीर आज़म भी यही थे और अब इनका नाम जो है वो आ रहा है निगरान वज़ीर आज़म के तौर पे। हुकूमत इस पर क्यों गौर कर रही है, नून लीग के क्यों सोच रही है, या इसहाक डार का नाम क्यों सोचा जा रहा है? इसहाक डार का नाम इससे सोचा जा रहा है कि बुनियादी इसका मकसद यह है कि जो मुआशी पॉलिसीज़ इस वक्त बनाई गई हैं उसका तसलसल बरकरार रहे, इन्हीं इकनॉमिक पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाया जा सके। और दूसरा इसका मकसद यह है कि IMF का जो प्रोग्राम है वो भी ऑन ट्रैक रहे और जो है वो इकॉनमी पाकिस्तान की जो है उसमें, यानी ये लॉजिक प्रेजेंट करने का जो है वो इरादा और तैयारी है कि लॉजिक ये दी जाएगी कि हम मुआशी पॉलिसीज़ का तसलसल चाहते हैं, IMF का प्रोग्राम डिट्रैक्ट ना हो, इसलिए इनको लाया जा रहा है। लेकिन सवाल फिर ये पैदा होता है कि निगरान वज़ीर आज़म के पास तो इख्तियारात ही नहीं होते। इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 230 कहता है कि निगरान हुकूमत डे टू डे अफेयर्स सिर्फ चलाएगी और वो कोई बड़ा प्लान नहीं दे सकती, वो कोई मुआशी प्लान नहीं दे सकती, वो कोई जो है पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकती, मेजर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकती। तो फिर कैसे इसहाक डार साहब को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा या उनको बनाए जाने का क्या मकसद होगा? तो फिर इस सिलसिले में हुकूमत एक और गौर कर रही है। वो सोच रहे हैं कि सेक्शन 230 जो है उसमें तरमीम लाई जाए। सेक्शन 230 इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 230, उसमें तरमीम लाई जाए और निगरान वज़ीर आज़म को इख्तियारात दिए जाएं कि वो मेजर पॉलिसी डिसीजन भी ले सके, वो जो मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी साइन कर सके और इसके अलावा जो भी उसको फैसले करने पड़े वो कर सकें। यानी इसकी आड़ में कि उनको मुआशी फैसले करने का इख्तियार दिया जाए, इसकी आड़ में उनको इख्तियारात देना मकसद है ताकि वो कोई भी चीज़ करें तो उसमें रुकावट ना हो, उनको आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। और वैसे तो खैर ये 230 में अगर अमेंडमेंट ना भी लाई जाती तो पंजाब में तो इसकी अमेंडमेंट के बगैर ही सब कुछ हो रहा है। पंजाब में मेजर पॉलिसी डिसीजन भी हो रहे हैं, 200-250 अरब रुपए के गाड़ियां भी अप्रूव हो रही हैं, वो तमाम चीज़ें जो निगरान हुकूमत नहीं कर सकती वो सब कर रही है और बड़े बड़े मंसूबे लॉन्च कर रही है। तो फिर ऐसे में इसहाक डार को भी ये सहूलत हासिल होगी। तो इस पर भी गौर हुआ, लेकिन गौर करने के बाद फैसला ये हुआ कि नहीं, अगर आईनी कवर हासिल हो जाएगा इसहाक डार को तो उनको आसानी रहेगी, फिर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा क्योंकि वो तो वज़ीर आला की बात है, यहाँ वज़ीर आज़म होंगे, लोग उंगली उठाएंगे कि इनके पास ये काम करने का इख्तियार नहीं है। तो उनको आईनी लीगल कवर दे दिया जाए जिसके नतीजे में इसहाक डार साहब जो हैं वो मेजर डिसीजंस ले सकें। अब मुआशी डिसीजंस की आड़ में उनको बड़े बड़े फैसले करने का इख्तियार हासिल होगा जिसके नतीजे में इलेक्शन पर असरअंदाज हुआ जाएगा। ये मंसूबा बनाया गया है, ये फैसला किया गया है, अपनी हद तक नून लीग ने किया है, लेकिन अभी ज़ाहिर है वो इसको इत्तेहादियों के सामने रखेंगे और इस पर वो कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगेन ये अगर फैसला होता है इसहाक डार साहब का निगरान वज़ीर आज़म बनाए जाने का तो इसमें न्यूट्रलिटी जो है वो ज़ाहिर है अंडर क्वेश्चन रहेगी और पूरी दुनिया में जगहसाई होगी कि ये एक ऐसा केयर टेकर सेटअप लाया गया है
کہ جس میں ایک حکومت کا سب سے اہم وزیر جو ہے اسی کو نگران وزیر اعظم بنا دیا گیا. تو یہ سٹوری جو ہے وہ انہوں نے سٹوری ویسے بھی سورسز سے سامنے آئی ہے اور شہباز رانا کی نے تو باقاعدہ اس کو آج ڈیلی ٹریبیون میں پبلش کیا ہے. تو اس لیے یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے, یہ باقاعدہ جو ہے وہ سورسز اس پر بڑے پختگی کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسحاق ڈار بطور وزیر اعظم کنسیڈر کیے جا رہے ہیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ اسحاق ڈار کو امپاور کرنے کے لیے آرٹیکل جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس کا سیکشن 230 میں ترمیم بھی زیر غور ہے تاکہ ان کو امپاور کیا جا سکے. اچھا, اب اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے. اس میں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اس میں الیکشن کے التوا کی بھی اسمیل آتی ہے. یعنی اگر تو 3 مہینے کا نگران سیٹ اپ لانا ہے تو پھر تو آپ کو اسحاق ڈار کو لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, پھر تو کوئی اور بھی آ جائے گا تو الیکشن ہو جائیں گے. تو پھر ٹھیک ہے, اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ نے جیتنا ہے تو پھر آپ واپس آ جائیں گے. لیکن اس میں اسمیل یہ آتی ہے کہ اس نگران سیٹ اپ کو طویل کرنے کا منصوبہ ہے تاکہ اگر یہ طویل ہو تو اپنا ہی بندہ بیٹھا ہو اور اپنے انٹرسٹ کا تحفظ کرے. یعنی ایک طرح سے نون لیگ کی حکومت ختم ہوگی اور دوسری طرح سے نون لیگ کی حکومت دوبارہ شروع ہو جائے گی طویل دورانیے کی. تو نون لیگ کی حکومت ختم کر کے بنیادی طور پر نون لیگ ہی کی حکومت لانے یا طویل دورانیے کا نون لیگ کا سیٹ اپ لانے کا پلان ہے. تو یہ چالاکی کی جا رہی ہے, یہ چالاکی کھیلی جا رہی ہے. اب اس پر آپ دیکھیں کہ کئی لوگوں کو اعتراضات بھی ہو رہے ہیں. مثلا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ دارالحکومت میں انتخابات کے التوا کے حوالے سے سرگوشیاں عروج پر ہیں. کچھ حکومتی اتحادی بھی اس بے یقینی کی کیفیت کو ہوا دے رہے ہیں. اگر آپ میں مہنگائی سے تڑپتی عوام کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں تو اس پہ ملک کا کیا قصور؟ التوا کا بوجھ اٹھانے کی سکت اب اس لاغر آئین میں ہے اور نہ ہی اس نظام میں. تو بنیادی طور پر یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ابھی بھی تحریک انصاف کی مقبولیت سے خوف ہے. یعنی آپ نے تحریک انصاف کو کرش کر دیا, سارے لوگوں کو اٹھا کر جیلوں میں ڈال دیا, زبردستی پارٹیاں تبدیل کرا دیں, اور یہ سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی نون لیگ الیکشن میں اترنے کو تیار نہیں ہے اور الیکشن میں جانے سے خوف کھا رہی ہے. تو یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے اور واقعی شہر اقتدار میں خبریں چل رہی ہیں کہ الیکشن کو التوا کرنے کا منصوبہ ہے. اور یہ جو اسحاق ڈار والی میں نے آپ کو خبر دی ہے اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ بنیادی طور پر اسحاق ڈار کو لانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ طویل دورانیہ کا ایک ایسا سیٹ اپ ہو جس میں ہماری اپنی ہی حکومت ہو, یعنی ہم حکومت سے نکل کر بھی حکومت ہی میں ہوں. اسحاق ڈار ہمارے تمام تحفظات, ہمارے تمام جو مفادات ہیں اس کا تحفظ کریں, ہمارے کاروبار اور ہمارے کیسز ان سب کا تحفظ کریں, کوئی بھی ہمارے خلاف کوئی چیز انیشیٹ نہ کر سکے, اور اسحاق ڈار بطور وزیر اعظم بیٹھ کے پوری پاورز کو ایکسرسائز کر رہے ہوں اور اس طرح سے ایک ایسی حکومت چلا رہے ہوں جو نام کی نگران ہو لیکن اصل میں نون لیگ ہی کی حکومت ہو. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی مان جائے گی, کیا صرف زرداری مان جائیں گے, کیا اسٹیبلشمنٹ تو شاید مان جائے لیکن اور شاید اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس کو بھی یہ قابل قبول ہو جائے کیونکہ ان کو شہباز شریف اینڈ کمپنی سے فی الحال کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ایسے میں کیا آصف زرداری اس بات کو مانیں گے؟ آصف زرداری طویل دورانی کی نگران حکومت نہیں چاہتے, وہ فوری الیکشن چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ کوئی ایسا سیٹ اپ نہیں چاہیں گے جو ان کے بھی خلاف کام کر رہا ہو. اور اس کے علاوہ جو میں الیکشن کی بات کر رہا تھا کہ الیکشن سے خائف ہیں کہ سارا کچھ کرنے کے بعد, یعنی تحریک انصاف کو کرش کرنے کے باوجود بھی, عمران خان پر 200-250 مقدمات بنانے کے باوجود بھی اگر الیکشن میں اترنے کی ہمت نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے آپ سمجھ آئیے کہ حالات نون لیگ کے کتنے خراب ہیں اور تحریک انصاف کو وہ کتنا کرش کر پائے ہیں. اب آپ دیکھیے سہیل بڑائی صاحب ویسے ان کو سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ نون لیگ کے قریب ہیں, سمجھا جاتا ہے کہ یہ این ڈی پی ٹی آئی ہیں, لیکن سہیل بڑائی صاحب کی ایکسپرٹیز میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ الیکشن اور جو پاکستان میں جو الیکشنز کی سائنس ہے اس کو بہت سمجھتے ہیں اور الیکشن ایکسپرٹ ہیں ایک طرح سے. تو سہیل بڑائی صاحب تحریک انصاف کی مقبولیت کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں, ذرا سنیے. فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے تو کے پی کے سے شروع کرتے ہیں, پہلے پھر آتے ہیں پنجاب. تو کے پی کے میں چیئرمین پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف آج بھی اس پوزیشن میں ہے آپ کے خیال میں کہ کل صبح الیکشن ہو جائے تو وہ بغیر کسی اور پارٹی کی مدد کے سیٹیں نکال لے گی اور اپنی گورنمنٹ بنا سکتی ہے کے پی کے میں؟ جی مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ابھی تک برقرار ہے, بلکہ وہ ری ایکٹیو بھی ہے, اور جتنی دیر تک اگلے الیکشن نہیں ہوتے لوگوں کا غصہ بھی نہیں اترنے والا. یہی مثال اب پنجاب میں رکھیے کہ کل صبح الیکشن ہوتا ہے اور بالکل صاف شفاف ہوتا ہے, تو پھر پی ٹی آئی
کہاں کھڑی ہوگی پنجاب میں آپ کے خیال میں؟ یعنی کہ اگر پنجاب کی کہیے کہ نشستیں ہیں نیشنل اسمبلی میں، اس میں سے کتنی فیصد جو ہے وہ پی ٹی آئی لے پائے گی؟ دیکھیں 2018 سے حالات بدل گئے ہیں. 2018 میں پی ٹی آئی کا اتنا ووٹ بینک نہیں تھا، اب اور نون کا ووٹ بینک زیادہ تھا. اس وقت پی ٹی آئی کا ووٹ بینک زیادہ ہے. شہروں کے اندر پی ٹی آئی کا ووٹ بینک جو ہے پنجاب کے شہروں میں بھی برقرار ہے. اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہو تو میرا خیال ہے کہ زیادہ سیٹیں پی ٹی آئی جیتے گی اور پی ٹی آئی کمفرٹیبلی حکومت بھی بنا سکتی ہے وفاقی، اور پنجاب میں بھی وہی زیادہ سیٹیں جیتے گی. وفاق لیکن میں ظاہر ہے پی ٹی آئی اگر ان کیس آف فری اینڈ فیئر الیکشنز وداؤٹ دی ہیلپ آف اینی ادر پارٹی اکیلے گورنمنٹ بنا سکتی ہے؟ خیبر پختونخوا اور پنجاب سے مل کے پی ٹی آئی حکومت بنا سکتی ہے اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہو. یہ ہے سہیل بڑا صاحب کا تجزیہ. وہ کہتے ہیں کہ جی فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تو خیبر پختونخوا میں ہی حکومت پی ٹی آئی کی ہے، پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی، تو آسانی سے حکومت بنا سکتی ہے اگر صرف اتنا کرنا ہے. اس سب کے باوجود جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد صرف اتنا کرنا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے دینا ہے، الیکشن کو انٹروین نہیں کرنا، تو تحریک انصاف آسانی سے حکومت بنا جائے گی. یہ سہیل بڑا صاحب کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تحریک انصاف حکومت نہیں بناتی تو اس کا مطلب ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوا یا الیکشنز کو مینیپولیٹ کرنا پڑے گا. جو اب تک مینیپولیشن ہو گئی ہے، پری پول ریگنگ یا پری پول انجینئرنگ یا پولیٹیکل انجینئرنگ جو کچھ ہو گئی ہے، اس کا امپیکٹ نہیں آیا تحریک انصاف کے اوپر. یہ سہیل بڑا صاحب کہہ رہے ہیں. ورنہ عام طور پر پچھلے بار نے دیکھا 2018 میں نون لیگ کہتی ہے کہ جی پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے نتیجے میں ہی امپیکٹ آ گیا نون لیگ کے اوپر. اس مرتبہ جو تحریک انصاف کے خلاف پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے، اس پولیٹیکل انجینئرنگ کا بھی کوئی امپیکٹ ہی نہیں آیا تحریک انصاف کے اوپر. اس کے باوجود وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے اور بہت مضبوط حکومت بنا سکتی ہے کیونکہ ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ انٹیکٹ ہے پنجاب میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی، اور ظاہر ہے اس کی بنیاد پر وہ وفاق پہ بھی حکومت بنا سکتے ہیں. یہ سہیل بڑائی صاحب کا کہنا ہے. یہی وجہ ہے کہ حکومت الیکشن میں اترنے سے ڈر رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ اسحاق ڈار سے بندے کو وزیر اعظم لگانا چاہتے ہیں تاکہ طویل دورانیہ کی نگران سیٹ اپ بنایا جائے اور ہم بڑی معصومیت کے ساتھ یا بڑی چالاکی کے ساتھ حکومت کرتے رہیں نگران حکومت کی شکل میں یا نگران حکومت کے ٹائٹل کے ساتھ. دیکھیے ان کا یہ خواب پورا ہوتا ہے یا نہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.